بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویلکم ٹو اے این کے لا لیکچرز۔ ہم نے بہت ساری لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں، جیسا کہ پاکستان پینل کوڈ ہو گیا، سول پروسیجر کوڈ، کرمنل پروسیجر کوڈ، اس طرح قانونی شہادت۔ بٹ ٹوڈیز لیکچر از اباؤٹ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور اس لیکچر سیریز میں ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، from article 1st to the last article, which is article 280, and then we will discuss in detail all the amendments that have taken place in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan in 1973. But before starting from the first article, we should understand that what actually the Constitution is. کہ آئین کیا ہوتا ہے، what is the Constitution. تو اگر ہمیں یہ نہیں پتا which is a base to the Constitution کہ Constitution ہے کیا، تو پھر Constitution کو آگے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ سو ہمیں سب سے پہلے کانسیپٹ اس پہ کلیئر کرنا ہوگا کہ what is the Constitution. So if we understand that what actually the Constitution is, so then اگر ہم آگے پڑھیں گے from first article to article 280 تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ you are talking about the Constitution of Pakistan, so tell us that what actually the Constitution is. سو اگر ہمیں یہ نہیں پتا which is a base، so پھر نہایت ہی شرم کی بات ہے۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ I have shared my screen with you. What is Constitution؟ انٹروڈکشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ what is Constitution؟ Constitution کیا ہے؟ آئین ہم کسے کہتے ہیں؟ So a constitution is defined as a set of written rules that are accepted by all the people living together in a country. It determines the relationship between the people and the government. دیکھیے کانسٹیٹیوشن کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ تحریری قواعد و ضوابط، تحریری قواعد و ضوابط یا تحریری اصول کا ایک مجموعہ ہے جس ملک کے رہنے والے تمام باشندے قبول کر لیتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن ہم کیسے کہتے ہیں؟ یہ ریٹن رولز کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ ریٹن رولز کو ہم اردو میں تحریری اصول یا تحریری قواعد و ضوابط بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تحریری قواعد و ضوابط کا ایک مجموعہ ہے، ریٹن رولز، اس میں رولز لکھے ہوئے ہیں and that are accepted by all the people living together in a country. اور اس ملک کے، اس ریاست کے، جس ملک یا جس ریاست کا یہ قانون ہوتا ہے، کا یہ آئین ہوتا ہے، سوری، تو اس ریاست کے تمام لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں۔ So you have to understand that constitution is accepted by all the people living together in a country. And secondly, it determines the relationship between the people and the government. یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے کہ آئین جو ہے وہ کسی ملک یا کسی ریاست کی حکومت اور اس ریاست کی لوگوں، یعنی اس کے جو شہری ہے، اس کے جو عوام ہے، اس کے درمیان ایک تعلق اور ایک رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ تو ہم اس سے ہمیں یہ بات بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم موسٹ آف دا کیسز میں، بلکہ آلموسٹ ایوری کیس میں ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن از این ایگریمنٹ بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ اٹس سٹیزن۔ کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ دس از این ایگریمنٹ، یہ ایک معاہدہ ہے، یہ ایک رشتہ بنا دیتا ہے ریاست کے درمیان اور ریاست کے شہریوں کے درمیان، سٹیزن آف دا اسٹیٹ۔ اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو یہاں پر کہا کہ اٹ ڈیٹرمنس دا ریلیشن شپ بٹوین دا پیپل اینڈ دا گورنمنٹ، یہاں پر تو میں نے کہا کہ لوگوں اور اس کی حکومت کے درمیان رشتہ بنا دیتے ہیں، اور پھر میں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن از این ایگریمنٹ بٹوین اسٹیٹ اینڈ اٹس سٹیزن، ریاست اور اس کے باشندوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے، یا ریاست اور اس کے شہریوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ تو دیر از a slight difference between a state and the government. اسٹیٹ اور گورنمنٹ میں تھوڑا ڈفرینس ہے۔ دیکھیں اسٹیٹ، ریاست جو ہے وہ خود کام نہیں کر سکتی، آپ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ ریاست حکومت کے ذریعے کام کرتی ہے۔ حکومت کون لوگ ہوتے؟ حکومت کیا ہوتی ہے؟ حکومت وہ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسا کہ فار ایگزامپل ان ڈیموکریسی حکومت وہ لوگ ہوتے ہیں جس کو عوام منتخب کر کے بھیج دیتی ہے اسمبلیوں میں، تو دیٹ از اے گورنمنٹ۔ سو اب گورنمنٹ کیا کرتے ہیں؟ گورنمنٹ از بیسیکلی دا مشینری آف دا اسٹیٹ۔ گورنمنٹ از واٹ؟ اٹ از دا مشینری آف دا اسٹیٹ۔ سو اسٹیٹ آپریٹ کر دیتی ہے گورنمنٹ کے تھرو، اسٹیٹ کام کر دیتی ہے حکومت کے تھرو، گورنمنٹ کو ہم حکومت کہتے ہیں۔ تو اسٹیٹ، ریاست جو ہے، ریاست بذات خود کام نہیں کر سکتی، اس کے تو ہاتھ پاؤں ایسے نہیں ہے نا، تو ریاست کام کرتی ہے حکومت کے تھرو، جیسا کہ ان ڈیموکریسی منتخب نمائندے ہوتے ہیں، تو ریاست کام کر دیتی ہے حکومت کی تھرو۔
تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اٹ ڈٹرمنس دا ریلیشن شپ بٹوین دا پیپل اینڈ دا گورنمنٹ، کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ اس کسی ملک کی یا کسی ریاست کے لوگوں کے درمیان اور اس ریاست کی حکومت کے درمیان ایک تعلق بنا دیتی ہے. اور اس ریاست کا حکومت جو ہوتا ہے، دا گورنمنٹ آف دیٹ اسٹیٹ، اٹ آپریٹس یا اٹ رنز دی مشینری آف دا اسٹیٹ. حکومت کی جو بھی ریاست کی جو بھی مشینری ہے، ریاست کے جو بھی کام چلانے ہوتے ہیں، وہ کون چلا دیتا ہے؟ وہ حکومت چلا دیتی ہے. آپ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. اور گورنمنٹ جو ہے ریاست کے بہاف پر ہمیشہ گورنمنٹ کام کر دیتی ہے. ریاست تو بذات خود کام نہیں کر سکتا نا. لیٹس سے فار ایگزامپل پاکستان از اے اسٹیٹ. پاکستان ایک ریاست کے طور پر اب کون آگے جائے گا جا کے انٹرنیشنل معاہدے کرے گا یا پھر ڈپلومیٹک ریلیشنز کون قائم کر دیتا ہے؟ تو یہ گورنمنٹ قائم کر دیتی ہے. اب پاکستان تو نہیں جا سکتا نا کسی پر، لیکن پاکستان کی جو منتخب حکومت ہوتی ہے اس کے نمائندے جا کر کسی اور ممالک کے ساتھ وہاں پر پاکستان کی نمائندگی کر دیتے ہیں. سو یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے یہ اسٹیٹ کے بہاف پر کام کر دیتی ہے. So you have to understand that constitution is basically a set of written rules. یہ تحریری قواعد و ضوابط کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور پھر وہ قواعد و ضوابط جو ہے وہ اس ملک کے تمام باشندے وہ قبول کر دیتے ہیں. اور جب وہ اسے قبول کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آئین کیا کر دیتا ہے؟ آئین اس ملک کے حکومت کے درمیان اور اس ملک کے لوگوں کے درمیان یا اس ریاست کے عوام کے درمیان ایک تعلق اور ایک رشتہ قائم کر دیتا ہے. A constitution is the rule book for a state. This is an important matter or an important phrase we can call. Constitution جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک ریاست کے لیے ریاست کو چلانے کے لیے ایک قواعد کی ایک کتاب ہے. ریاست کو چلانے کے لیے قواعد و ضوابط کی ایک کتاب ہوتی ہے کنسٹیٹیوشن. یا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ریاست کو چلانے کے لیے ایک اصولی کتاب ہوتی ہے. سمپلی ریاست کو کیسے چلانا ہے یہ ہمیں کہاں پر ملتا ہے؟ یہ ہمیں کنسٹیٹیوشن آف دیٹ اسٹیٹ میں یا کنسٹیٹیوشن آف دیٹ کنٹری میں ملتا ہے کہ ہاؤ دس اسٹیٹ وڈ آپریٹ، یا پھر what type of government will there be in this particular state، جس اسٹیٹ کا وہ کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے. تو اگین اٹ از اے رول بک فار اے اسٹیٹ. یہ ریاست کے لیے ایک تحریری یا پھر ایک اصولی بک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں. اٹ سیٹس out the fundamental principles by which the state is governed. This is an important matter. دیکھیے کنسٹیٹیوشن کیا کر دیتے ہیں؟ وہ بنیادی اصول فراہم کر دیتے ہیں جس کے تحت اس ریاست کو چلنا ہے. سو ہمیں یہ بات کہاں سے کلیئر ہوتی ہے کہ اس اسٹیٹ میں کون سے ٹائپ کے گورنمنٹ ہوتی ہے، اس اسٹیٹ کو کیسے چلانا ہوتا ہے، یا پھر اس اسٹیٹ کے ڈفرینٹ آرگنز، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز وہ کیسے آپریٹ کریں گے، یا پھر وہاں کے ہیڈ کون ہوں گے. یہ تمام چیزیں، یہ تمام بنیادی اصول اس ملک کو یا اس ریاست کو چلانے کے لیے یہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ تو اٹ از پرووائڈیڈ to us by the constitution of that state یا constitution of that country. Okay, let's proceed. It describes the main institution of the state and defines the relationship between these institutions. یہ ریاست کے جو تمام ادارے ہوتے ہیں اس کو ہمیں اس سے متعارف کر دیتا ہے، اور پھر اس مین یا اس اہم اداروں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بھی آئین ہمیں بتا دیتا ہے. فار ایگزامپل کیا مطلب ہو؟ آئین ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس ریاست کے اہم ادارے کون کون سے ہیں. ایگزیکٹو ہے، لیجسلیچر ہے، اینڈ جوڈیشری ہے. عدلیہ اور مقننہ اور پھر ایگزیکٹو جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ تمام ریاست کے، اسٹیٹ کے یا کنٹری کے کیا ہے؟ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز یا بیسک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. اب اس بیسک انسٹیٹیوشنز یا اس امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز کے درمیان تعلق کیسے ہوگا؟ سو اٹ از آلسو ٹولڈ اس بائی دی کانسٹیٹیوشن آف دیٹ کنٹری. یعنی مطلب ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ جو جوڈیشری کے پاس کتنے پاورز ہو گئے، جوڈیشری کیا کام کرے گی، یہ ڈسکرپشن ہمیں کون دیتا ہے؟ یہ ہمیں کنسٹیٹیوشن دیتا ہے. اس طرح لیجسلیچر کیا کام کرے گی، لیجسلیچر میں کون لوگ بیٹھیں گے، تو یہ ڈسکرپشن بھی ہمیں کون دیتا ہے؟ کنسٹیٹیوشن آف دیٹ کنٹری. اس طرح ایگزیکٹو کا کیا کام ہوگا، ایگزیکٹو میں کون کون شامل ہوں گے، تو اس طرح، اور اس کے پاورز کیا ہوں گے، تو یہ بھی ہمیں کیا بتا دیتے ہیں؟ یہ ہمیں کنسٹیٹیوشن بتا دیتی ہے کہ what are the different institutions and what would be their powers and the relationship between these
states, yeah, these state institutions, sorry. Okay, to proceed further, it says that it places limits on the exercise of powers and sets out the rights and duties of citizens. Okay, नहायत ही इम्पोर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ताकत के इस्तेमाल में, या वो कहती है कि हमें कि वो फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर, तो उसके क्या पावर्स होगी और किस हद तक वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर देती है, यानी उस पे एक लिमिटेशन वो कौन लगा देते? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बात बता देते कि मुक़न्नना के पास, लेजिस्लेचर के पास ये पावर्स हैं और इस पावर्स से आगे वो पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते। यानी उस पावर्स के फ्रेमवर्क को कौन डिफाइन कर देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बता देता है कि जुडिशरी के पास कौन सी इख्तियारात होगी, जुडिशरी का काम क्या होगा, जुडिशरी का स्टेट में, रियासत में किरदार क्या होगा, और इस तरह कौन सी ऐसी लिमिट्स है जिससे जुडिशरी आगे प्रोसीड नहीं कर सकती। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि इट प्लेसेस द लिमिट्स ऑन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, एंड सेकंडली इट सेट्स आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। रियासत शहरियों के हुकूक और उसके उनके फ़राइज़ की इनके फ़राइज़ को क्या कर देता है? तयन कर देता है। सो बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्रीज़ क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं या फिर अदरवाइज राइट्स होते हैं जो कि उस मुल्क के शहरियों, उस मुल्क के बाशिंदों, उस मुल्क के सिटीजन्स के लिए तयन हो जाते हैं। और फिर कुछ बेसिक ड्यूटीज़ भी होती है जो आइन, उस मुल्क का आइन जो है उस बाशिंदों या फिर उस शहरियों पर, उन शहरियों पर जो है वो नाफिज कर देते हैं। ओके, सो बेसिकली इट सेट्स आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन। अब हम बात कर देते हैं आगे जाके कि आजकल इस दुनिया में जितनी भी मौजूदा दौर में जितनी भी आइन है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशंस है, उनमें क्या-क्या है। सो जब हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्रीज़ में क्या होता है? सो हम अब ये पढ़ेंगे। द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। देखिए, दुनिया में अभी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशंस है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया एंड गो ऑन। देखिए, जितनी भी कंटेम्प्रेरी कॉन्स्टिट्यूशंस है आजकल के दौर में, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशंस है, वो हमें सबसे पहले तो डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। वो स्टेट के बुनियादी उसूल हमें बता देते कि ये किस किस्म का रियासत है, यही किस किस्म की रियासत होगी, ये कैसे काम करेगी, उसके कुछ उसूल क्या हैं। सो ये बेसिक प्रिंसिपल्स जो है, स्टेट के बुनियादी उसूल, रियासत के बुनियादी उसूल, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बता देते। सेकेंडली, द स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द गवर्नमेंट। निहायत ही इम्पोर्टेंट बात कि स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट, कि उस मुल्क, यानी जिस मुल्क या जिस रियासत का ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कि उस मुल्क की हुकूमत कैसी बनाई जाएगी, उस मुल्क का में कौन सी हुकूमत ऑपरेट करेगी। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी मतलब वहाँ पर डेमोक्रेसी होगी, वहाँ पर डिक्टेटरशिप होगी, वहाँ पर अदरवाइज कौन सी गवर्नमेंट होगी, वहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, वहाँ पर यूनिलैटरल गवर्नमेंट होगी, वहाँ पर किस किस्म की हुकूमत होगी। तो ये बात हमें that what type of government there would be in that particular country, ये भी हमें कौन बता देता है? ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बता देता है। एंड देन प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट, और वो हुकूमत ऑपरेट कैसे करेगी, वो हुकूमत काम कैसे करेगी, तो ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये बता देते हैं। एंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इन अ हायर लॉ दैट कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव एक्ट। और उस मुल्क के शहरियों के जो बुनियादी हुकूक है वो भी हमें बहुत सारे जो आइन है आजकल के दौर में वो भी हमें फराहम कर देती है। एंड इट सेज दैट द फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी हुकूक होते हैं, वो जिस तरह एक आम लेजिस्लेटिव एक्ट है, वो जिस तरह पास हो जाता है सिंपल मेजॉरिटी में, तो ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिंपल मेजॉरिटी में चेंज नहीं हो सकते। ये ऑर्डिनरी एक्ट, यानी एक आम एक्ट की तरह, आम एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर
کی طرح یہ چینج نہیں کر سکتی یہ فنڈامنٹل رائٹس. اگر آپ نے فنڈامنٹل رائٹس یعنی بنیادی حقوق جسے ہم کہتے ہیں، اگر آپ نے بنیادی حقوق کسی ملک کے شہریوں کے چینج کرنے ہوتے ہیں، اس میں تبادلہ کرنا ہوتا ہے، اس میں رد و بدل کرنے ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اس ملک کے آئین میں، آرڈینری ایکٹ میں نہیں، اس ملک کے آئین میں آپ کو 2/3 میجورٹی سی، یا پھر یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں کہ بٹ ان موسٹ آف دا کیسز اٹ از 2/3 میجورٹی. So you have to change, you have to amend in the fundamental rights of citizens, not by the ordinary way. آپ کسی عام طریقے سے اس ملک کے آئین میں جس میں اس لوگوں کی، اس ملک کے شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس یا بنیادی حقوق دی گئی ہے، اس میں آپ ایک آرڈینری ایکٹ کے تھرو، یعنی ایک عام ایکٹ جس طرح ہوتا ہے، اس میں چینجز نہیں کر سکتے. بٹ یو ہیو ان آرڈر ٹو ڈو چینجز اور amendments in the fundamental rights of citizens of any country, you have to do you have to go through a you have to go through a rigid process. And what is that rigid process? You have to go through uh, you have to do the changes by 2/3 majority. اور جب آپ 2/3 میجورٹی میں سے چینجز کر رہے تھے، تو then the constitution amended and the fundamental rights of the citizens changes as per the amendment. تو اس بات کا کیا مطلب ہوا، اس پیراگراف کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا سمپل یہ مطلب ہے کہ آج کل دنیا میں جتنی بھی کنسٹیٹیوشنز موجودہ دور میں ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کنسٹیٹیوشن میں ہوتا کیا ہے. سب سے پہلے تو اس میں بیسک پرنسپلز آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں. بیسک پرنسپلز آف دا اسٹیٹ، جیسا کہ ابھی ہم نے مارک کیا، ریاست کو چلانے کے لیے بنیادی اصول. پھر اس کے کس طرح، what type of government there would be, the structure of the government، حکومت کس طرح کی ہوگی، پریزیڈینشیل ہوگی، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگی، اس طرح یونیلیٹرل گورنمنٹ ہوگی، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی، اس طرح اور بھی حکومت کے مختلف اقسام ہیں. تو کون سی کس قسم کا حکومت ہوگی، اینڈ دین پروسیس آف دا گورنمنٹ، اور وہ حکومت کس طرح آپریٹ کرے گی، کس طرح کام کرے گی، تو وہ بھی ہمیں آج کل کے دور میں جتنی بھی کنسٹیٹیوشنز ہیں وہ بتا دیتے ہیں. اینڈ دا فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنز، اور شہریوں کے بنیادی حقوق. شہریوں کو یعنی مطلب بنیادی حقوق کون سے ہوتے ہیں؟ بنیادی حقوق موسٹ آف دی کیسز دے آر انسپائرڈ فرام دی ہیومن رائٹس. انسانی جو حقوق ہے یہ اس سے اخذ کیے جاتے ہیں، اس سے یہ انسپائرڈ ہوتے ہیں. اور پھر جیسا کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اینڈ دیر از اے سیپریٹ چیپٹر ان دی پاکستان کانسٹیٹیوشن فرام آرٹیکل 8 ٹو آرٹیکل 28. آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک چیپٹر سیکنڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنس سے ڈیل کر دیتا ہے. اینڈ دین آپ کو اگر فنڈامنٹل رائٹس میں چینجز کرنے ہیں تو ایک آرڈینری ایکٹ کے تھرو آپ چینجز نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو گو تھرو اے ریجڈ پروسیس. آپ کو ایک مشکل پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اور وہ مشکل پروسیس کیا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں وہ مشکل پروسیس ہے دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک 2/3 میجورٹی. آپ کو 2/3 اکثریت سے اس میں چینجز کرنا ہوگا. اور یہ 2/3 اکثریت صرف نیشنل اسمبلی سے نہیں بلکہ نیشنل اسمبلی پلس سینٹ اینڈ دین دا پریزیڈنٹ آف پاکستان will have to sign that thing. So I hope you have understood this. Then go forward. This higher law is referred to as the constitution. اب ہم نے کہا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس آف اے سٹیزن ان اے ہائر لا، یہ کسی آرڈینری لا، ایک عمومی لا میں نہیں ہوتے، بلکہ دیز فنڈامنٹل رائٹس آر ان اے ہائر لا. اب وہ ہائر لا کیا ہے؟ سو دیٹ ہائر لا از ریفرڈ ٹو ایز اے کانسٹیٹیوشن. وہ ہائر لا جسے ہم ایک سپریم لا کہتے ہیں، تو وہ سپریم لا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے. کون سی سپریم لا؟ وہی سپریم لا جس میں کچھ مین چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہے، جیسا کہ اسٹیٹ کس پرنسپل کی بیسس پہ آپریٹ کرے گا، اسٹیٹ کے اسٹرکچر، اسٹیٹ کی گورنمنٹ کی اسٹرکچر کیا ہوگی، اسٹیٹ کا گورنمنٹ کیسے آپریٹ کرے گا، اور اس طرح فنڈامنٹل رائٹس سٹیزن کی کیا ہوگی. اینڈ دین دیٹ بک، جس طرح ہم نے آگے بھی پڑھا نا، جس طرح میں ہم نے پریویسلی بات کی کہ دیٹ ہائر لا، دیٹ سپریم لا is an agreement between the state and its citizen. So کیا ہوتا ہے؟ that constitution is basically an agreement between the state and citizen.
سو کیا کر دیتا ہے یہ سٹیزنس کو کچھ رائٹس دے دیتا ہے، جیسا کہ فنڈامنٹل رائٹس ہو گئے کہ اسٹیٹ آپ کی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرے گی، اسٹیٹ آپ کی لائف کو پروٹیکٹ کرے گی، اسٹیٹ آپ کو فیئر ٹرائل کا مواقع فراہم کریں گے، اسٹیٹ آپ کو اس طرح اسٹیٹ آپ کے چادر چار دیواری کے محافظ ہوگی، بہت سارے اسٹیٹ آپ کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کرے گی، اینڈ سم حد تک فری ایجوکیشن بھی، اسٹیٹ آپ کو فریڈم آف اسپیچ کا مواقع دے گی، اسٹیٹ ہیو ٹو گارنٹی یو دی رائٹس آف freedom of expression and speech, and then further the religious practices you are free to to exercise your religious practices. So یہ سارے رائٹس جو یہ اسٹیٹ دیتی ہے، اس کے بدلے میں اسٹیٹ آپ پہ کچھ ڈیوٹیز بھی امپوز کر دیتے ہیں that you have nothing to do against the against the basic institutions of the state firstly, and then you have nothing to do against the like جو بھی اسٹیٹ آپ پہ ڈیوٹیز امپوز کر دیتے ہیں اس کے بدلے تو آپ نے وہی کام کر دینا ہے۔ اس طرح تو ہم نے جسے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، تو سو آف کورس ایٹ دا اینڈ وی وڈ سے دیٹ کانسٹیٹیوشن کیا ہے، کانسٹیٹیوشن ایک سپریم لا ہوتی ہے، سپریم لا آف دا کنٹری، اور وہ سپریم لا کیا کر دیتے، وہ سپریم لا ہمیں کچھ باتیں بتا دیتے، جیسا کہ ہم نے جیسا کہ ہم نے پریویسلی بات کی اس میں the content and nature of a particular constitution, as well as how it relates to the rest of the legal and political order, varies considerably between countries, and there is no universal and uncontested definition of the state. دیکھیں آئین میں ہوتا کیا ہے بیسیکلی، ابھی یہ ڈفرینٹ جس طرح ہم نے پریویسلی بات کی نا کہ کنسٹیٹیوشن میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بیسک پرنسپلز آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں، جس طرح پروسیس اینڈ گورنمنٹ کے ٹائپ ہوتے ہیں، اسٹرکچر ہوتا ہے، اور پھر فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزن۔ لیکن اب ہمیں یہ بات بھی انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ دیر از نو یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ڈیفینیشن آف کانسٹیٹیوشن، آئین کا کائنات میں ایسا کوئی بالکل ایگزیکٹ ڈیفینیشن نہیں ہے جسے ہم کہیں، جس طرح نیچرل سائنسز کا ہوتا ہے نا، تو نیچرل سائنسز جیسا کہ فزکس کیمسٹری بایو، اس کا ایک ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہوتا ہے، یا پھر اس کو ہم ایگزیکٹ الفاظ میں ڈیفائن کر سکتے ہیں، تو کانسٹیٹیوشن کو ہم اس طرح ڈیفائن نہیں کر سکتے، بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسٹ آف دی کانسٹیٹیوشن میں کیا ہوتا ہے، اور اس سے ہم ایک ڈیفینیشن اخذ کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی بات بھی کی یہ موسٹ آف دی کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کو چلانے کے بنیادی اصول ہوتے ہیں، پھر اس میں حکومت کے اقسام ہوتے ہیں، اور حکومت نے کس طرح کام کرنا ہے، پھر اس کے شہریوں کے کچھ بنیادی حقوق اور اس کے فرائض، اور یہ لا جو ہے یہ سپریم لا ہوتی ہے، اور یہ پھر شہریوں اور اس کے حکومت کے درمیان ایک تعلق اور ایک رشتہ بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ یہ ڈپینڈ کر دیتا ہے فرام ون کنٹری ٹو اندر کنٹری، جس طرح کچھ باتیں ہوگی جو کہ یو ایس کے کانسٹیٹیوشن میں ہوگی بٹ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہوگی، اس طرح ریپبلک آف فرانس اور پھر ادر کنٹریز، انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں کچھ باتیں ہوگی جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہوگی، بٹ اٹ ڈپینڈس فرام ون کنٹری ٹو دی اندر کنٹری۔ اور یہ کیوں ڈیپینڈ کر دیتا ہے، کیونکہ تمام ممالک کے لیگل اور پولیٹیکل آرڈرز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پر قانونی اور سیاسی اطوار مختلف ہوگی، اسی طرح امریکہ میں ڈفرینٹ ہوں گے، انڈیا میں ڈفرینٹ ہوں گے، تو اس طرح وہ اپنے لیگل اور پولیٹیکل آرڈر کو دیکھ کے اپنے ملک کا ایک کنسٹیٹیوشن تعین کر دیتا ہے، اور وہ کنسٹیٹیوشن پھر اس ملک کو آپریٹ کر دیتا ہے، اس ملک کو چلا دیتا ہے۔ The different functions of the constitution. So constitution کی ڈیفینیشن کے اوپر تو ہم نے ڈیٹیل میں بات کر دی، اب کنسٹیٹیوشن کا کام کیا ہے، کنسٹیٹیوشن کیا کام کر دیتا ہے، فنکشنز اس کے کیا ہوتے ہیں۔ So the constitution should provide a set of basic rules that allow the people to live together with trust and coordination. یہ کنسٹیٹیوشن ہمیں بنیادی ایسی اصول بتا دیتی ہے جو اس ملک کے لوگوں کے درمیان ایک ٹرسٹ اور ایک ہم آہنگی کی تعلق اور ہم آہنگی کی فضا جو ہے وہ قائم کر دیتے ہیں۔ سو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ملک میں، جس ملک میں کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور وہ کنسٹیٹیوشن ان ٹرو اسپرٹ اپلیکیبل ہوتا ہے، تو وہاں پر لوگ پرامن رہتے ہیں، وہاں پر لوگ امن و امان سے رہتے ہیں۔ کیوں وہاں پر لوگ امن و امان سے رہتے ہیں؟ اس لیے وہاں پر لوگ امن و امان سے رہتے ہیں کیونکہ ان تمام لوگوں کو
کچھ رائٹس دی گئی ہوتی، جیسے کہ رائٹ ٹو لائف. اب اگر ہم اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور ہمیں رائٹ ٹو لائف ہوگا، سو آف کورس اگر مجھے رائٹ ٹو لائف ہے تو یہ ادر پرسن کی ڈیوٹی ہے کہ ہی شوڈ ریسپیکٹ مائی لائف اینڈ ہی شوڈ ناٹ ٹیک مائی رائٹ ٹو لائف. وہ مجھے مار نہ دے، اس کو مجھ سے میری زندگی جینے کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مجھ سے چھینے یہ حق. اب اگر اس کو میری زندگی چھیننے کا حق حاصل نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ if he do something، اگر وہ میری زندگی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے تو اسٹیٹ کیا کر دیتا ہے؟ اس کو پنش کر دے گا نا. اسی لیے ہم جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارے درمیان، ہم لوگوں کے درمیان، بہت سارے یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک ٹرسٹ اور ایک ہم آہنگی کا تعلق اور فضا جو ہے وہ قائم ہو جاتے ہیں. It should specify how the government will be constituted and who will have the power to make decision for a particular scenario and so on. اور یہ آئین ہمیں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ گورنمنٹ کس طرح بنائی جائے گی، گورنمنٹ کون سے عناصر پر مشتمل ہوگی، گورنمنٹ کس طرح جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوگی، وہ کس طرح تشکیل دی جائے گی. And who will have the power to make decision for a particular scenario. اور ایک خاص سینیریو میں کس کے پاس یہ اختیار ہوگا، کس کے پاس یہ طاقت ہوگی، کس کے پاس یہ پاور ہوگا کہ وہ ایک خاص سینیریو میں کوئی فیصلہ کرے، کوئی ڈیسیژن کرے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسٹیٹ خود آپریٹ نہیں کر سکتی، سو اسٹیٹ ہیو ٹو آپریٹ تھرو اٹس گورنمنٹ. اب جیسا کہ اگر فارن پالیسی کے متعلق کچھ ایگریمنٹس کرنے ہوتے ہیں تو ہمیں کنسٹیٹیوشن بتا دیتے ہیں کہ who will have the power to make decision for a particular scenario. کہ اب اگر فارن ریلیشنز کے متعلق کوئی بات ہے تو ہمیں فارن آفس جو ہے ہمارا جو وزارت خارجہ ہے وہ یہ ڈیسیژن لے گی اینڈ دی فارن آفس ول ہیو ٹو decide for that particular scenario and so on. اور اس طرح بتا دیتے کہ اگر انٹرنل کچھ ایشو ہے تو there is an interior ministry، ہوم منسٹری جسے ہم کہہ دیتے ہیں. اس طرح اگر ریلیجیس کے بعد ریلیجیس افیئرس کے متعلق کچھ بات ہے تو there is a religious ministry. So the religious ministry will have to look into the affairs which deals with the religion and so on. It expresses the aspiration of the peoples to create a good society. اور یہ لوگوں کے جو خواہشات ہے یا لوگوں کے جو لوگوں کی خواہشات کا ترجمان ہوتا ہے. آئین کیا ہمیں بتا دیتا ہے؟ آئین ہمیں یہ بات بھی بتا دیتا ہے، یہ آئین کا کام ہے کہ اس ملک کے لوگ کیا چاہتے ہیں، اور اس ملک کے لوگ جو چاہتے ہیں یعنی مطلب اس لائک فار کریشن آف گڈ سوسائٹی، اس ملک کے سٹیزنز کیا چاہتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح اچیو کریں گے. تو بیسیکلی یہ ہمیں وہ جو پرنسپلز آف پالیسیز کے ہم بات کر رہے تھے تو ہمیں پرنسپلز آف پالیسیز بھی بتا دیتی ہے کہ اسٹیٹ کا مقصد کیا ہے، اس کے گولز کیا ہے. یعنی اس بات کا مطلب یہ کہ کانسٹیٹیوشن ہمیں اس ریاست کے گول کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے کہ اس ریاست کے جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، اس کے تمام لوگ کیا چاہتے ہیں اور اس کے آبجیکٹیوز اور گولز کیا ہے اور اس کو اچیو کیسے کریں گے. تو یہ تمام باتیں بھی ہمیں کنسٹیٹیوشن بتا دیتی ہے. Nevertheless, any broadly accepted working definition of constitution would likely describe it as a set of fundamental legal political rules. بٹ اگر ہم آخر میں بات کریں تو کنسٹیٹیوشن کو ہم ایسی طرح ڈیفائن کر سکتے کہ یہ بنیادی قانونی اور سیاسی کچھ قواعد و ضوابط یا کچھ رولز ہیں. اور وہ رولز کیا ہوں گے؟ دیٹ آر بائنڈنگ آن ایوری ون ان دا اسٹیٹ انکلوڈنگ آرڈینری لا میکنگ انسٹیٹیوشنس. اور وہ قوانین جو ہے وہ ریاست میں رہنے والے ہر ایک شخص پر بائنڈنگ ہے، ہر ایک شخص پر لازم ہے. even if those are the ordinary law making institutions. قانون بنانے والے جو ادارے ہیں اس پر بھی آئین اپلیکیبل ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیجسلیچرز جو ہوتے ہیں، ہمارے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں، ریپرزنٹیٹیو پیپل، یا پھر ہماری حکومت کے جو نمائندگان ہیں جو ہمارے لیے لاز بنا دیتے، ان پر بھی قانون، ان پر بھی آئین اپلیکیبل ہوگا. وہ بھی باؤنڈ ہے کہ وہ آئین کے اندر رہ کر، اور آئین نے اس پر جو لیمٹس اور جو لیمیٹیشنز رکھی ہیں
تو وہ بھی اس لمیٹیشن کا خیال رکھ کے اپنے پاورز کو ایکسرسائز کرے. Secondly, concern the structure and operation of the institution of the government, political principles and rights of the citizen. یہ بات تو ہم نے بار بار بات کی اس پر کہ یہ ہمیں کہ ریاست کا جو حکومت ہے وہ کس طرح ہوگا، اس کے اسٹرکچر کیا ہوگی، and operation of the institutions of the government، اور ریاست کی جو ادارے ہے وہ کس طرح کام کرے گی یہ بھی بتا دیتا ہے. اس طرح پولیٹیکل پرنسپل، سیاسی جو اصول ہے وہ بھی ہمیں بتا دیتے ہیں. اینڈ دین دا رائٹس آف دا سٹیزن، اور ہمیں شہریوں کے حقوق کے بارے میں بھی بات کر دیتے اور بیسڈ آن وائڈ اسپریڈ پبلک لیجیٹیمیسی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. دیر از اے وائڈ اسپریڈ پبلک لیجیٹیمیسی. اس کا کیا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسٹیٹ کی بہت ساری یعنی تقریباً میجورٹی نہیں بلکہ میجورٹی اینڈ ایون مور دین 90% آف دا پیپل آف دا اسٹیٹ وہ اسے بالکل قبول کر دیتے ہیں اور وہ اسے ایک قانونی حیثیت دے دیتے ہیں. اگر دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اگر اسٹیٹ کا ایک آئین ہے وہ ایسا آئین ہو جس کو لوگ ہی نہیں مانتے تو پھر تو وہ آئین ہی نہیں ہوا نا. تو اس لیے آئین ایسی شکل میں ہوتا ہے، وہ ایسی باتوں کے ساتھ ڈیل کر دیتا ہے جس کو تمام لوگ اس ملک اس ریاست کے تمام عوام جو ہے وہ کیا کر دیتے، اس کو بالکل قبول کر دیتے، اس کو بالکل ایک لیجیٹیمیسی، ایک قانونی حیثیت دے دیتے ہیں. and are harder to change than ordinary law. Example, a two-third majority vote or a referendum is needed. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. جس طرح عام لاز ہوتے ہیں اسٹیٹ میں، لائک فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک تو ہوتا ہے آئین. آئین از اے سپریم لا، اٹ از ناٹ این آرڈینری لا. یہ سب سے اوپر لا ہوتے ہیں کسی بھی ملک کا. اور پھر اس کے بعد کیا آتی ہے آرڈینری لاز. آرڈینری لاز جو ہے اس میں چینجز ہم آرڈینری لیجسلیٹو ایکٹ کے ذریعے کر دیتے ہیں. آرڈینری لیجسلیٹو ایکٹ کو ہم سمپل میجورٹی، یعنی مطلب اگر 100 لوگ ہیں کسی قانون سازی اسمبلی میں تو اس میں سے 51 لوگ بھی اگر اس کو پاس کرے تو اس میں چینجز ہو جاتے ہیں آرڈینری لاز میں. بٹ جب ہم کنسٹیٹیوشن کی بات کر دیتے ہیں تو اٹ از ہارڈر ٹو چینج دین آرڈینری لا. اس میں تبادلہ کرنا یا اس میں تبدیلی کرنا یہ آرڈینری لاز کے بنسبت مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ بیکاز اٹ از اے سپریم لا اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک 2/3 میجورٹی. آپ کو 2/3 میجورٹی، یا پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ کو 2/3 اکثریت لینا ہوگا فار امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن. کہ جب آپ آئین میں کوئی چینجز کر رہے ہو تو آپ کو 2/3 اکثریت سے کام کرنے ہوگا، اور ریفرینڈم یا پھر ریفرینڈم سے کام کرنا ہوگا. اسی لیے اس میں اتنی ساری دشواریاں ہوتی ہیں کیونکہ یہ سب سے سپریم لا ہوتی ہے. یہ کوئی آرڈینری لاز نہیں ہے جس میں ہم سمپل آرڈینری ایکٹ کے ذریعے چینجز کریں. سو if there are 100 persons in a legislature, so it will have to take votes of 2/3 persons from that legislature. اور 2/3 کون سے کا نمبر کیا ہوگا؟ You have to take at least I think 67 votes. سو اگر جس آرڈینری لاز کے لیے آرڈینری لاز میں چینجز کرنے کے لیے اگر آپ کو 51 ووٹس لینے پڑتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن میں چینجز کرنے کے لیے آپ کو 67 ووٹس لینے پڑتے ہیں. Further, and as a minimum meet the internationally recognized criteria for a democratic system in terms of representation and human rights. اور اگر ہم بہت ہی کم پیمائش پر بات کریں تو کیا ہوتا ہے، وہ آئین جو ہے جب ہم ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کر دیتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بات کر دیتے ہیں تو جو انٹرنیشنلی سیٹ کرائٹیریا ہے، جو بین الاقوامی سطح پر جو بھی پیمانہ مطلب جو بھی پیمانہ بین الاقوامی سطح پر مقرر کیا گیا ہے وہ منیمم اس کو میٹ کرے گا. یعنی مطلب ایسا نہ ہو جو بھی ہیومن رائٹس انٹرنیشنل سطح پر ہے تو وہ کنسٹیٹیوشن جو ہے ایٹ لیسٹ اس ہیومن رائٹس کو ضرور پروٹیکٹ کریں گے. اور اگر اس سے آگے بھی جا کے اس سے زیادہ بھی مطلب زیادہ حقوق بھی اپنی شہریوں کو دینا چاہتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ فار ایگزامپل اگر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں رائٹ ٹو لائف پروٹیکٹڈ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ کا ایک آئین ہو اور وہ رائٹ ٹو لائف اس کو پروٹیکٹ نہ کرے.
So the state constitution has to do what? It has to meet at least the minimum criteria which is being set by the international institutions. And then if when we talk about the international human rights, so it have to meet at least the criteria of UDHR, which is set by the United Nations. Okay, let's go further. And the functions of constitution are, हम constitution के functions जिस तरह हमने थोड़ी बहुत पहले बात भी की, लेकिन अब हम in detail कुछ 8 बातें हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या होता है। ये बातें आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अब हम आगे जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रॉम फर्स्ट आर्टिकल से लेकर 280 तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यानी मतलब आप बेसिस को समझे होंगे। अदरवाइज इस तरह भी हम फ्रॉम फर्स्ट आर्टिकल भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन वो सूटेबल तरीका नहीं था। इसलिए आई डिसाइडेड दैट I should discuss with you people that what actually the constitution is and what are its functions. So I hope you are getting my point. The functions of constitution are, constitution can declare and define the boundaries of political community. देखिए constitution सबसे पहले काम क्या कर देता है, ये उस रियासत के जो बाउंड्रीज होती है, उसके जो हुदूदात होते हैं वो हमें बता देते हैं। सबसे देखिए जिस तरह अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान को भी पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल फर्स्ट में आपको मिलेंगे व्हाट द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज, कि हमारा जो रिपब्लिक है, हमारा स्टेट का जो हुकूमत है, उसकी बाउंड्रीज क्या होगी, हमारे स्टेट की बाउंड्रीज क्या होगी, हुकूमत की नहीं, हमारे स्टेट की बाउंड्रीज क्या होगी। तो ये जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होते हैं, जियोग्राफिकल बॉर्डर्स होते हैं, टेरिटोरियल बॉर्डर्स भी जिसे हम कहते हैं, ये हमें स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन बता देता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस। सो इसका मतलब क्या होगा, ये हमें क्यों बता देता है, इसका मतलब ये होगा कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी एप्लीकेबल विद इन दोज बाउंड्रीज। देखिए ये जो हमें ये जियोग्राफिकल बॉर्डर्स या जियोग्राफिकल टेरिटरीज हमें वैसे नहीं बताता, ये हमें इसलिए बता देता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो विद इन दोज टेरिटरीज एप्लीकेबल होगा। जिस तरह हमें जब हम आईनी पाकिस्तान का आर्टिकल फर्स्ट पढ़ेंगे तो वो हमें बता देता है कि व्हाट इज़ द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। जब रिपब्लिक और इट्स टेरिटरीज की बात कर देते हैं तो हमें पता चलेगा कि आईनी पाकिस्तान उस टेरिटरीज उन टेरिटरीज के अंदर एप्लीकेबल है। जब वो टेरिटरीज ख़त्म हो जाती है तो तो उससे आउटसाइड जो है वो दूसरा स्टेट या फिर दूसरी कंट्री जो है वो शुरू होती है। एंड फॉर दैट another state या for that separate state which is let's say take the example of India. So अगर हमारा जो बॉर्डर है वो ख़त्म हो जाता है तो इंडिया शुरू हो जाती है। तो अब इंडिया जो है वो दैट इज़ नॉट विद इन आवर बाउंड्री, और जब वो हमारी बाउंड्री नहीं है तो क्या है, वहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, हमारा आइन भी एप्लीकेबल नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ पर उनका फिर अपना एक आइन होगा और उनके अपने आइन के तहत वहाँ पर उनकी जियोग्राफिकल लिमिट्स जो है वो तैनात हो गए होंगे। सो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इन द डिफिनीशन ऑफ द सिटीजनशिप, और ये सिटीजनशिप के डिफिनीशन भी हमें कर देते हैं। डिफिनीशन के सिटीजनशिप के डिफिनीशन कैसे कर देते हैं, ये हमें ये बात बता देते हैं कि लाइक जो भी लोग इस टेरिटरीज के अंदर है दे आर द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। सो इस तरह ऑफ कोर्स आपकी सिटीजनशिप की डिफिनीशन हो गई। फिर उसमें एक बात दो और भी है कि अगर वो सारे लोग तो पाकिस्तान के सिटीजन नहीं होते ना, कुछ लोग फिर सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट भी होते हैं, कुछ लोग फॉर द टाइम बीइंग भी आ गए होंगे पाकिस्तान में। लेकिन what it tells us by defining the boundaries of that community, that those persons who are living within those boundaries, they would be considered as the citizen of the state, and they will have all those rights which the citizens of the state are entitled. So simple बात है। Secondly, constitutions can declare and define the nature and authority of the political community. दूसरी बात क्या है कि constitution हमें political community की जो अथॉरिटी है, उसके जो पावर्स है वो हमें बता देते हैं, और दूसरा उस पर हमें उसे हमें डिफाइन कर देते हैं सिंपली। और दूसरी बात ये है क्या कर देते हैं कि हमें
اس کے جو ہائی لائٹڈ پوائنٹس ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. جیسا کہ اب ہم ڈیٹیل میں یہ ڈسکس کریں گے کہ دے آفن ڈکلیئر دا اسٹیٹس فنڈامنٹل پرنسپلز ایز ویل ایز ویئر اٹس ساورینٹی لائز. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اسٹیٹ ہمیں کیا کر دیتا ہے کہ اتھارٹی اور پاور، یہ کنسٹیٹیوشن ہمیں کیا کر دیتے ہیں، ہمیں یہ بات بتا دیتی ہے کہ اس ملک میں اتھارٹی اور پاور کس کے پاس ہوگی. اور اگر کسی شخص کو اتھارٹی اور پاور دی گئی ہے، اختیارات اس کو دی گئی ہے، تو وہ کس حد تک ایکسرسائز کر دیتے. جس طرح ہم ڈیٹیل میں اس کو پڑھیں گے. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ دے آفن ڈکلیئر دا اسٹیٹس فنڈامنٹل پرنسپل اینڈ assumption ایز ویل ایز ویئر اٹس sovereignty lies. یہ ہمیں ریاست کو چلانے کے لیے بنیادی اصول بھی بتا دیتے اور ہمیں یہ بھی بتا دیتے کہ ساورینٹی کس کے پاس ہوگی. ساورینٹی مطلب اقتدار اعلیٰ، سب سے اوپر کون ہوگا اس ریاست میں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں ہمیں بتائے کہ سب سے بڑا اختیار اس ریاست میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا کون ہوگا، سب سے بڑا اختیار کس کے پاس ہوگا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. تو یہ بھی ہمیں کنسٹیٹیوشن ہی بتا دیتے ہیں. لیٹس سے فار ایگزامپل دا فرینچ کنسٹیٹیوشن ڈکلیئرز دیٹ فرینچ از انڈیویزیبل سیکولر ڈیموکریٹک اینڈ سوشل ریپبلک. فرینچ کنسٹیٹیوشن ہمیں کیا کر دیتا ہے، یہاں پر اگزامپل فرینچ کنسٹیٹیوشن کی ہم نے دی ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ فرینچ کنسٹیٹیوشن بتا دیتے ہیں ہمیں کہ فرانس از انڈیویزیبل. فرانس ایک انڈیویزیبل، جو کہ مطلب فردر اس کو ہم پارٹس میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. سیکولر، یہ فرانس ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. یہ ہمیں فرانس کا آئین بتا دیتا ہے. سیکولر اسٹیٹ کا کیا مطلب، سیکولر اسٹیٹ کا یہ مطلب ہے کہ اس ملک کے افیئرس کو چلانے میں ریلیجن کا کوئی کردار نہیں ہوگا. یعنی مطلب اس ملک کے افیئرز، دی افیئرز آف دا اسٹیٹ اینڈ دی افیئرز آف دا ریلیجن ہیز ٹو بی ڈسٹنگشڈ. یعنی مطلب دا ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی افیئرز آف دا اسٹیٹ. سمپلی سیکولر اسٹیٹ وہ ہوتا ہے جہاں پر مذہب کا کوئی بھی کردار نہیں ہوتا ریاست کے کام چلانے میں، یا ریاست کو چلانے میں مذہب کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا ہے. اس کو ہم سیکولر اسٹیٹ کہتے ہیں. تو فرانس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، فرانس کا جو آئین ہے، وہ ہمیں یہ باتیں بہت ہی کیٹاگوریکلی اور کلیئرلی بتا دیتا ہے کہ فرانس ایک انڈیویزیبل اسٹیٹ ہے، وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، اینڈ ڈیموکریٹک ایک جمہوری ملک ہے، اینڈ سوشل ریپبلک، اور یہ ایک سوشل ریپبلک ہے. اب آپ کہیں گے کہ واٹ از سوشل ریپبلک. سوشل ریپبلک ایک ٹرم ہے جو ایسے ریپبلکس کے لیے یوز ہوتا ہے جہاں پر پاورز کس کے پاس ہوتے ہیں، پاورز ورکنگ کلاس کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. اور یہ ٹرم سوشل ریپبلک ٹرم جو ہے، یہ کارل مارکس نے انٹروڈیوس کیا تھا 1800 میں. سو ان ڈیٹیل ہم اس میں نہیں جا سکتے، بٹ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ سوشل ریپبلک کیسے کہتے ہیں. سمپلی سوشل ریپبلک اس کو کہتے ہیں جہاں پر پاورز جو ہے وہ ورکنگ کلاس کے پاس ہوتے ہیں. اب فرانس کے آئین نے تو ہمیں یہ باتیں بتائی. اس طرح تو یہ جو ہمارا مین highlighted point ہے، جو constitution can declare and define the nature and authority of the political کہ یہاں پر یہ جو کمیونٹی ہے، یہ جو پولیٹیکل کمیونٹی، یعنی یہ جو ریاست ہے، جو اسٹیٹ ہے، اس میں اتھارٹی کس کے پاس ہوگی اور کس قسم کی اتھارٹی ہوگی. تو یہ تو ہمیں فرانس کے آئین نے بتایا. اب ہم آگے جا کے اینڈ دیٹ نیشنل sovereignty belongs to the people، اور جو قومی اقتدار ہے وہ لوگوں کے پاس ہوگی. قومی اقتدار سے آپ کیا مراد لیں گے، میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. who exercise it through their representatives and by means of referendums. اور وہ اختیارات جو ہے لوگ، یعنی اس ملک کے شہری، وہ اس ملک کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ایکسرسائز کریں گے. اینڈ بائی مینز آف ریفرینڈمس، اور پھر اگر یا پھر الیکشنز کے تھرو جو کہ ڈیموکریسی میں ہوتے ہیں، یا پھر ریفرینڈم کے تھرو پیپل، لوگ جو ہے وہ اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو منتخب کریں گے، اور وہ ریپرزنٹیٹیو کے تھرو جو ہے عوام اپنے طاقت کا استعمال کریں گے. اب کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں کیا بتا دیتے ہیں. کنسٹیٹیوشن آف پاکستان اس سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. کنسٹیٹیوشن آف پاکستان اگر ہم اس پرٹیکولر پوائنٹس کی بات کریں تو کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں کہتا ہے کہ سب سے پہلے پریمبل جب ہم پڑھیں گے، ایون فرام دی بیفور دی فرسٹ آرٹیکل، تو وہاں پر ہمیں یہ بات آئے گی کہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان says that sovereignty belongs to Allah Almighty،
کہ اقتدار اعلیٰ یہ عوام کے پاس نہیں ہوگی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہوگی. یعنی اس ملک کا سب سے بڑا حاکم، اس ملک کا سب سے بڑا اقتدار رکھنے والا، اس ملک کو سب سے بڑا چلانے والا یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے. اور یہاں پر جس طرح فرینچ کانسٹیٹیوشن میں کوئی دوسری بات لکھی گئی ہے، اس طرح پھر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں یہ بات نہیں بتاتا کہ سیکولر اسٹیٹ ہے، وہ ہمیں کلیئرلی اینڈ کیٹاگوریکلی یہ بات بتا دیتا ہے کہ اسلام از دا اسٹیٹ ریلیجن. آرٹیکل سیکنڈ میں ہمیں یہ بات کلیئرلی بتائی گئی ہے، جو کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، کہ اسلام ریاست کا ایک مذہب ہے. تو کیا مطلب پاکستان بیکمز a religious state, it's not a secular state. Why? Because all our affairs of the state are influenced in some way or the other by the religion. And that is of course Islam has been declared as the state religion. اس طرح ڈیموکریسی کی بات ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے آئین میں بات کر دی گئی ہے. اینڈ سوشل ریپبلک کے بارے میں بھی ہمارے آئین میں کوئی بات نہیں. سو آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دس پوائنٹ. لیٹس پروسیڈ. کنسٹیٹیوشن کین ایکسپریس دی آئیڈینٹی اینڈ ویلیو آف اے نیشنل کمیونٹی. دیکھیے آئین جو ہوتی ہے وہ کیا کر دیتا ہے، وہ اس ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں اس کی پہچان کو ظاہر کر دیتا ہے. قومی پہچان ہوتا ہے اس ملک کا. آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین اس ملک کے لوگوں کا ایک قومی پہچان ہوتا ہے. اب قومی پہچان سے کیا مراد ہے؟ نیشنل بلڈنگ انسٹرومنٹ کنسٹیٹیوشن میں ڈیفائن دا نیشنل فلیگ. کنسٹیٹیوشن میں یہ ہو بھی ضروری نہیں کہ کنسٹیٹیوشن میں ہو، مگر ہو بھی جس سم کنسٹیٹیوشن میں ہوگی، سم کنسٹیٹیوشن میں یہ ایلیمنٹس نہیں ہوگی. سو فار ایگزامپل نیشنل فلیگ، ریاست کا جو جھنڈا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی. اینتھم، نیشنل اینتھم جو ہے قومی ترانے وغیرہ اس کے بارے میں بات. اینڈ ادر سمبلس، اور اگر اسٹیٹ کے ادر کوئی سمبلس ہے تو وہ یہ بات ہوگی. اینڈ میں پروکلیمیشن اباؤٹ ویلیوز، ہسٹری اینڈ آئیڈینٹی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئین میں اس ملک کے لوگوں کے پہچان کے بارے میں، یا اس کی تاریخ کے بارے میں، یا اس کے ویلیوز کے بارے میں، اس کے اقدار کے بارے میں، اس کے روایات کے بارے میں بات کی گئی ہو. ضروری نہیں کہ کی گئی ہو، لیکن ہوتا ہے. ایسی کانسٹیٹیوشنز ایگزسٹ کر دیتی ہے جس میں یہ باتیں ہوں. ہم آگے جا کے پاکستان کانسٹیٹیوشن میں بھی پڑھیں گے کہ ادر دیز تھنگس ایگزسٹ ان پاکستان کانسٹیٹیوشن اور ناٹ. ویل ڈسکس ان ڈیٹیل انشاءاللہ. کنسٹیٹیوشن کین ڈکلیئر اینڈ ڈیفائن دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزن. اس پہ تو ہم نے میرے خیال میں 10 مرتبہ اس لیکچر میں بات کی کہ کنسٹیٹیوشن کیا کر دیتا ہے. وہ شہریوں کے حقوق اور فرائض کا تعین کر دیتا ہے کہ what would be their rights, what would be rights of the citizens, and what would be their duties. تو اس کو ہم میرے خیال میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپلی ہم ایگزامپل دا فریڈم آف تھاٹ, اسپیچ, ایسوسیشن, اسمبلی, ڈیو پروسیس آف لا, اینڈ فریڈم فرام آربیٹری اریسٹ اور انلافل پنشمنٹ. یہ تمام جو رائٹس ہے, دیز آر دا فنڈامنٹل رائٹس, دیز آر دا بیسک رائٹس, دیز آر دا ہیومن رائٹس, اینڈ ایون دیز تھنگس ہیو بین پرووائڈیڈ ان دی کنسٹیٹیوشن آف پاکستان. When we look from Article 8 to 28, so you will find these things that these things also exist in Pakistan's constitution. When you come across the Pakistan constitution and then the chapter of the fundamental rights, so you will see that the freedom of thought, speech, association, assembly, due process of law, and freedom from arbitrary arrest or unlawful punishment or from unlawful detention. You will see all these things in the Pakistan constitution. So constitution can establish and regulate the political institutions of community. دیکھیں جو ریاست کے جو بھی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، سیاسی ادارے ہوتے ہیں، وہ اس کو بتا بھی دیتی ہے. آئین ہمیں اس کو بنا بھی دیتی ہے، اور پھر اس کو فردر کیسے چلانا ہے یہ بھی بتا دیتی ہے. لائک جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی اس پر بات کی کہ فار ایگزامپل ایگزیکٹو کے بارے میں بات کریں تو ایگزیکٹو میں کون کون انکلوڈڈ ہے، تو ہمیں یہ بات بتا دیجیے. پھر جوڈیشل برانچ آف دی گورنمنٹ، جس طرح میں نے یہاں پر بھی لکھا ہے آلموسٹ آل لیجسلیٹو کے بارے میں بھی یہ بات کرے گی، ایگزیکٹو کے بارے میں بھی یہ بات کرے گی کہ ایگزیکٹو کس لوگوں پر مشتمل ہوگا، ایگزیکٹو کی پاورز کیا ہوں گے اور اس پر لمیٹیشنز کیا ہوگی، اینڈ جوڈیشل برانچز آف گورنمنٹ. اور عدلیہ کے بارے میں بھی بات کرے کہ عدلیہ ہمارے ملک میں کون سی عدلیہ ہوگی.
پھر عدلیہ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ان کے پاس پاور کیا ہوگا، اور ان کے پاورز پر لمیٹیشن کیا ہوگی، وہ کس حد تک اپنی پاور ایکسرسائز کر دیتی ہے اور کس حد تک نہیں کر سکتی۔ پھر اس طرح اگر کوئی شخص فار ایگزامپل ایگزیکٹو کے بعد ہم بات کریں یا پھر لیجسلیٹو کی بات کریں، تو اگر ایک شخص منتخب ہوا ہے تو اس منتخب شخص کو آپ کس طرح جو ہے وہ امپیچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی پروسیجر جس طرح ہم نے یہاں پر بات کی نا، اینڈ ریگولیٹ دا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز آف دی کمیونٹی، تو یہ ریگولیشن میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص کو منتخب کرنا کیسا ہے، مطلب الیکشن پروسیس، تو یہ بھی ہمیں کانسٹیٹیوشن بتا دیتے ہیں۔ اور پھر if someone is elected then how you will impeach that person، تو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس جس طرح ہم پاکستانی آئین کے کنٹیکس میں بات کر رہے تھے، جس پر عمران خان صاحب نااہل بھی ہو سوری نااہل نہیں، وہ عدم اعتماد کی وجہ سے وہ وزیر اعظم کی کرسی سے چلے گئے تھے۔ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس دیٹ از آلسو a procedure a regulation of the institution، اور وہ کون سی انسٹیٹیوشن ہے؟ لیجسلیچر۔ سو یہ بات بھی ہم اس طرح پھر اگر جوڈیشری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک جج کے کوالیفیکیشن کیا ہوں گے، ہائی کورٹ کے جج کے بارے میں، ہائی کورٹ کے جج کے بارے میں، پھر سپریم کورٹ کے جج کے لیے کون سی کوالیفیکیشن ضروری ہے، وہ کس طرح منتخب ہوگا، اگر اس پر کچھ اعتراضات ہے تو اس کا کیا ہوگا، یہ تمام پروسیجر جو ہے یہ ہمیں کانسٹیٹیوشن بتا دیتا ہے۔ 6. Constitution can divide or share power between different layers of government or sub-state communities۔ دیکھیں یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، کانسٹیٹیوشن کیا کر دیتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہمیں اسٹیٹ کے جو مختلف ادارے ہوتے ہیں ان کے درمیان پاور ڈویژن بھی بتا دیتا ہے، اور پھر ایک کے پاس کیا اختیار ہوگا، دوسری کے پاس، تیسری کے پاس کیا اختیار ہوگا، اور کون سی چیزیں جو ہے وہ ان کے مشترکہ اختیارات میں آتی ہے، یعنی مطلب کس چیزوں میں وہ حکومت کے جو ادارے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے، کس چیزوں میں وہ سیپریٹلی کام کریں گے، یہ تمام چیزیں بھی یہ ہمیں کانسٹیٹیوشن بتا دیتا ہے۔ There is nothing to discuss here. Of course you all know what is the inside. So میرے خیال میں اگر ہم اس کو پھر ایک ورڈ بائی ورڈ ڈسکس کریں گے تو یہ بہت ہی ڈیٹیل ہوگا، بٹ کوئی مشکل نہیں ہوگی اس میں میرے خیال میں۔ And if there is something you can tell me, I have given my email address I have given my email address in the channel, so you can write me there. And you can also write in the comment section if there is something like you don't understand. So tell me, I'm gonna tell you in detail. 7. Constitution can declare the official religious identity of the state and demarcate relations between sacred and secular authorities۔ دیکھیے یہ بات ہم نے بات کی، کنسٹیٹیوشنز ہمیں اسٹیٹ کے یعنی ریاست کے مذہبی آئیڈینٹی کے متعلق بھی بتا دیتا ہے، اور پھر اس ملک کے مقدس جو اس ملک کے مقدس جو لوگ ہوتے ہیں، یا پھر اس ملک کے جو مقدس ادارے ہوتے ہیں، یا پھر اس ملک کے جو مقدس چیزیں ہوتی ہے اس کے بارے میں، اور سیکولر اتھارٹیز جو لوگ مذہب پہ بلیو نہیں کرتے ان کے درمیان بھی ایک تعلق کا بتا دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوگا جی؟ ہم نے پریویسلی فرینچ کانسٹیٹیوشن کی بات کی، تو وہاں پر کیٹاگوریکلی لکھا ہے کہ فرانس وڈ بی اے سیکولر اسٹیٹ۔ اب فرانس ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ فرانس کے ریلیجیس افیئرز میں، فرانس کی اسٹیٹ افیئرز میں ریلیجن کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر ایک شخص کو آزادی ہوگی کہ وہ چاہے جو بھی مذہب اپنانا چاہے اپنا سکتے ہو، چاہے جو بھی بات بولنا چاہے بول سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ریگولیٹ کر دیتا ہے کانسٹیٹیوشن کہ ٹھیک ہے سب کو کہ ریاست کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے، اور دوسری بات ہر کسی کو مذہب اختیار کرنے کا حق ہے جو بھی مذہب اختیار کرنا چاہے، لیکن everybody has to respect every other person's religion۔ اگر کوئی کسی مذہب پہ یقین نہیں کرتا یا بلیو نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، یہ تو اس کا اپنا ایک عقیدہ ہے، لیکن اگر دوسرا شخص کسی اسلام کو فار ایگزامپل مقدس مانتا ہے، اگر کوئی شخص ہندو ہے اور وہ ہندو مت کو مقدس مانتا ہے اور اس پر اس کا ایمان ہے، تو دیٹ ادر پرسن ہیز ٹو ریسپیکٹ ہز بلیف۔
یعنی یہ جو تعلق ہے، یہ جو سیکولر اور سیکرڈ ریلیشنز ہے، اس کو بھی ریگولیٹ کون کر دیتا ہے؟ آئین کر دیتا ہے۔ اس طرح ہم اگر پاکستان کے آئین کی بات کریں تو پاکستان کے آئین میں کیٹاگوریکلی اور کلیئرلی یہ بات لکھا ہے کہ اسلام ایک سرکاری مذہب ہوگا، اسلام وڈ بی دا اسٹیٹ ریلیجن، اور یہ ہمیں آئین کے آرٹیکل 2 میں بتائی گئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ فنڈامنٹل رائٹس میں یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ ہر ایک شخص کو اپنے مذہب، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، یا پھر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اپنی ریلیجیس پریکٹسز ایکسرسائز کرنے کا مکمل اختیار ہے۔ اس کو اپنی مذہبی، اس کو اپنی زندگی آزادی سے جینے کا حق ہے، چاہے وہ جو بھی مذہب کا ہو۔ تو یہ بات ہے، یہ باتیں بھی ہمیں کانسٹیٹیوشن ہی بتا دیتے ہیں۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، کانسٹیٹیوشن کین کمٹ اسٹیٹ ٹو پرٹیکولر سوشل، اکنامک اور ڈیولپمنٹل گولز۔ اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریاست کے سماجی اور پھر معاشی اور اس طرح ترقیاتی گولز کا، ترقیاتی ٹارگٹس کا جو ہے وہ تعین کر دیتا ہے۔ آپ کو جب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہم پڑھیں گے، آپ کو یہ پتہ ہوگا، چلے گا کہ پرنسپلز آف پالیسیز میں ہم نے کون سی ٹارگٹس ہم اسٹیٹ نے اپنے لیے رکھے کہ وی ہیو ٹو اچیو دیز ٹارگٹس۔ تو آئی تھنک اس میں کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کین کمٹ اسٹیٹس ٹو پرٹیکولر سوشل، اکنامک اور ڈیولپمنٹل گولز۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آئین جو ہے وہ ریاست کا ایک سماجی اور پھر معاشی اور اس طرح ڈیولپمنٹل کو، ترقیاتی گول تعین کرے تھے، اور اور وہ ریاست پھر اس ریاست کی حکومت کے ذریعے اس گولز کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل کر دیتا ہے، کوشش کر دیتا ہے۔ اور جس ملک کے یہ چیزیں نہیں ہوتی، جس ملک کے آئین میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو پھر اس کا ایک ٹارگٹ نہیں ہوتا، اور جب آپ کا کوئی مشن یا ٹارگٹ نہیں ہوتا تو پھر آپ لڑکھڑاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کون سے راستے پہ جانا ہے اور کس چیز کے لیے اسٹرگل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، سوشل بھی، اکنامک بھی اور ڈیولپمنٹل بھی، تو پھر آپ اس کو اچیو کر سکتے ہو اور اسٹیٹ اس طرح ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ So this was an introductory lecture about the constitution and its function in detail۔ اب اس کے ساتھ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، میں نے تو 2-3 سیریز جو ہے وہ پشتو میں اسٹارٹ کی تھے، لیکن میں نے 2 ای میلز ریسیو کی ہے جو کہ جن لوگوں کا میں شناخت جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ if you can do it in اردو لینگویج، تو اس لیے میں نے آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو اسٹارٹ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان اردو لینگویج۔ بٹ اور اس سے یہ فائدہ بھی ہے، میں نے اس پہ سوچا تو اس سے یہ فائدہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے، جس طرح ادر ویڈیوز پہ پازیٹیو رسپانس آتا ہے الحمدللہ، تو اس ویڈیو سے بھی بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سو تاکہ اگر 10 کے بجائے 15-20 لوگ کسی ویڈیو سے استفادہ کر لے تو وہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں۔ اور دوسری بات، میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، بٹ آپ کو میرے ساتھ بھی تھوڑا بہت مطلب اسسٹنس کرنے ہوگی۔ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ اینڈ اس کے بعد ہم فرام پریمبل اسٹارٹ کریں گے اور آگے جا کے 1 by 1 ایچ آرٹیکل کو اسٹڈی کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔